جی السلام علیکم۔ اچھا جی، بہت خوشی کی خبر ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ یہ خوشی کی خبر میری ابھی رستم صاحب سے اور میڈم منزہ سے بات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے بتایا ہے کہ 3 دن کا ریمانڈ ہے، وہ بھی صرف ایف آئی آرز کو اوور لیپنگ کرنے کے لیے انڈر سیکشن 16 کہ جو ہے نا یہ ایف آئی آر جو ہیں یہ نیب کے کھاتے میں آ جائیں اور مربت صاحب کو نہیں جانا پڑے۔ دوسرا سیٹلمنٹ کے ڈاکومنٹس پہ سائن ہو گیا۔ اب نیکسٹ جو 3 ڈیز ہیں اس کے بعد مربت صاحب کا وہ جمع کرانا ہے پے آرڈر، اور جو پراپرٹی ہے کولیٹرل کی وہ، اور مروت صاحب 3 دن کے بعد ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مجھے ریپیٹ کر دوں، یہ میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے میڈم منزہ سے اور رستم صاحب سے جو شوکت اللہ مروت کے لائر ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ خوشی کی خبر، ہم نے کہا تھا کہ آپ سے اناؤنس کرائیں گے تو آپ اناؤنس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آل ویل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ شوکت مروت بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں سے زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، گپ شپ بعد میں لگائیں گے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ ایک فائنل فیز میں ہیں، چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فائنلی ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں چیزوں کی۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ سیٹلمنٹ میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت کوئی 30 کروڑ کے قریب ہم کیش جو ہے اس پہ شارٹ ہیں، جو کہ ابھی ہم ارینج کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ باقی جو ہماری جو ابھی اس وقت کی سیٹلمنٹ اماؤنٹ ہے 2 بلین بنتا ہے، اس پہ پھر ہم نے آگے کا ٹائم لیا ہوا ہے جس کے اگینسٹ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی 30 کروڑ کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ سینٹرلی بھی ورکنگ کر رہے ہیں، جو ہمارے اپنے ایسیٹس ہیں جیسے کہ اسٹیچنگ انڈسٹری ہے، ہمارے ریسٹورینٹس ہیں، باقی جو ہماری جتنے بھی ایسیٹس ہیں جہاں سے پوٹینشلی پیسے نکل سکتے ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارے پاس کولیٹرلز ہیں جو 2 بلین میں ہم نے دینا ہے، اس پہ بھی ہم لوگ ملٹیپل آپشنز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ دونوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں بھی ہیں، لیکن اس وقت ہم کوئی ایسے طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ جو کولیٹرل میں ہمارے پاس کرسٹل ٹاور ہے، چونکہ کرسٹل ٹاور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے یہ ڈفرینٹ معاملات کی وجہ سے کبھی ایک ریٹ لگائے، کبھی دوسرا، اپنی مرضی سے ہر بندہ ریٹ لگا رہا ہے نا، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو مارکیٹ کا پتہ ہے کہ جب اس طرح غلط ریٹس لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کم ریٹ پہ ہم دینے پہ ایگریڈ نہیں ہو، کیونکہ ہمارے ٹاور کے رائٹ اور لیفٹ جو ٹاورز ابھی تک بنے بھی نہیں ہیں، انہوں نے جو اپنے ریٹس لگائے ہیں اس حساب سے ان کی 2.5 بلین بن رہا ہے، تو ظاہری بات ہم بھی اسی ریٹ پہ ہی جائیں گے۔ اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ اس چیز کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ تھا کہ ہم نے چونکہ آگے جو نا کام چلانا تھا ایٹ دا مومنٹ۔ ابھی آپ لوگوں کا ٹاسک سب لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو ایسیٹس ہم سیل کر رہے ہیں، 2 کام ہے بیسیکلی۔ 30 کروڑ کی ابھی ہم نے کیش ارینج کرنا ہے، اور اس کے بعد 2 بلین کا کوئی جو ہے نا ایسیٹ ہم نے ارینج کرنا ہے۔ 30 کروڑ کیش کے لیے آپ لوگ ملٹیپل آپشنز پہ کام کر سکتے ہیں۔ بینگ امپلائیز ہی آپ سب لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں نے کام کرنا۔ آج میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں، مائٹ بھی پھر روزانہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں، ہمارے پاس دن بھی زیادہ نہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا بزنس کا ایک پوٹینشیل ہے اس حساب سے 30 کروڑ کوئی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایز اے ٹیم آپ لوگ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس پوٹینشیل انویسٹرز بھی ہیں، تمام لوگ آ جائیں گے۔ خود میں آپ لوگوں سے بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو بات میری زبان میں آ جائے، پتہ چل جائے، بجائے کہ آپ رائٹ لیفٹ کوئی اور آپ کو بتایا تو آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو کہ پتہ نہیں یہ چیز ہم نے کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے یہ پھر ہمارا آخری سٹیپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ونس اگین اسٹریٹ اوے اپنے بزنس پہ آ جائیں گے۔ تمام لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ واش آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو مین ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے ایک ونس اینڈ فار آل اپنا جو ہے وہ سب کی ہی ٹینشن ختم ہو جائے، اور نہیں صرف میرا امپلائی کا نہیں، آپ کو پتہ ہمارے انویسٹرز ہمیشہ ہمارے بڑے قریب رہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کے مسئلے ساتھ ختم کرنے جس پہ آٹومیٹکلی ہم نے کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ ہم سب لوگوں کو ون گو میں جو ہے نا اس مسئلے سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ ہم اس کو سیریسلی لے کے چل رہے ہیں۔ کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، 30 کروڑ ہے آپ کے پاس، چاہے کروڑ کا پوٹینشیل انویسٹر ہے، 50 لاکھ کا ہے، 2 کروڑ کا ہے، 5 کروڑ کا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے بات کریں۔ ابھی اس میں یہ کہ ایک تو ہمارے پاس پوٹینشیل ایسیٹس ہیں جن کو ہم سیل کرنے کی بات کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس
لاہور اسٹیچنگ انڈسٹری ابھی 10-12 کروڑ ریٹ اس کا پہلے ہی لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کویشچن یہ آ جائے گا کہ اس کا نیب کا فریز لگا, یا کوئی پوٹینشیل بائر یہ بول دے گا, نیب کچھ کہے گی, فلانا ڈمکان. ان کو بتایا جو بندہ بائی کرے گا اس بندے کو اگر نیب کی این او سی بھی چاہیے ہوگی ہم پرووائڈ کر دیں گے کہ بھائی نیب کو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. تو مطلب یہ کہ ہم اس کو کرسٹل کلیئر چیز سیل کریں گے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک ہمارے جو ایسیٹس ہیں ان کو سیل کرنے والی بات ہے. ہمارے جتنے اسٹیچنگ انڈسٹری ہے, تعامل خاص ریسٹورنٹ ہے, اس طرح ہمارے ڈفرینٹ میگا سٹورز اور سپر سٹورز ہیں, اس طرح باقی بھی ہمارے لوکیشنز ہیں. ان پہ اگر آپ سیل کی بات کرتے ہیں, سیل پہ اگر کوئی بندہ نہیں آتا, اس طرح ہمارے پاس جو کرسٹل ٹاور ہے, ابھی دا مومنٹ ہم جو ہے نا ہم اپنی یہاں پہ یہ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, جو میں نے 2 چیزیں بتائی, 30 کروڑ اور 2 بلین کا جو کولیٹرل ہے, ہمارے تمام ایسیٹس ریلیز ہو جائیں گے, ڈی فریز ہو جائیں گے, جس میں کرسٹل ٹاور بھی شامل ہے, اکاؤنٹس ہر چیز شامل ہے, سب کو سب ڈی فریز ہو جائے گی. اب اس میں پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ ہمارا اگر 30 کروڑ پہ کسی کے پاس, میں نے ایک اسپیشل جو فلور ہے, گراؤنڈ فلور جو ہمارا کمرشل ہے, وہ میں نے اس 30 کروڑ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. کوئی فار ایگزامپل کسی کے پاس 30 کروڑ کا بائر ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی پوٹینشیل انویسٹر ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی ڈیفینیٹلی, اس کو بھی کوئی گارنٹی میں چیز چاہیے ہوگی. آپ اس کو ایسے کر لیں کہ کرسٹل ٹاور کا گراؤنڈ فلور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو گارنٹی میں دے دیں گے, سال ایک کا ان سے ٹائم لیں, کوئی 20%, 25% تک بھی آپ کو, وہ باقی مطلب پرسنٹیج ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ پروفٹ بھی اس کو مل جائے گا. اس کا یہ ہوگا کہ اماؤنٹ انویسٹ ہو جائے گی, گارنٹی کے طور پر اس کو جو ہے وہ ایک پراپرٹی, جو کمرشل پراپرٹی ہے, وہ ایز اے گارنٹی اس کو مل جائے گی. گراؤنڈ فلور کی آپ 30 کروڑ پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیچنگ انڈسٹری, تعامل خاص, یہ اگر آپ کسی کے پاس بائر موجود ہے تو بائر کے طور پر بھی بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ, چونکہ میں ان دونوں لوکیشنز کو آپریشنل کرنے میں بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ سر میرے پاس بندہ تو ہے فار ایگزامپل 10 کروڑ کا, لیکن وہ کہتا ہے مجھے گارنٹی میں دے دے لیکن میں بائی نہیں کرنا چاہتا, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹیچنگ انڈسٹری کو ہم آپریشنل کرنے میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم اس کو فلی آپریشنل کر لیں گے, آپریشنل کے ساتھ ہم خود اس کو چلائیں گے, اس کو ایز اے گارنٹی دے دیں گے. اسٹیچنگ انڈسٹری پہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تقریباً ہمارے 25-26 کروڑ کا ایکسپینس وہاں پہ لگا ہوا ہے, جینوئنلی جو اس کی پرائس ہے. ابھی بھی اگر ہم اس کو بائر کو سیل کرتے ہیں 50% پہ 10-12 کروڑ کا ابھی بائر بھی مل جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گارنٹی میں فل ٹائم چیز ملے گی. اسی طرح تعامل خاص ہے, کسی کے پاس 5-6 کروڑ کا اگر پوٹینشیل انویسٹر ہے, وہ کہتے ہیں یار مجھے 5-6 کروڑ کے اگینسٹ کوئی پراپرٹی دے دیں یا کوئی کولیٹرل دے دیں, ہم اس کو تعامل خاص آپریشنل کر کے جو ہے اس کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کریں گے, اس کو ہم آپریشنل کریں گے فلی آپریشنل. جب تعامل خاص کی پرائس ہے وہ تقریباً 10-12 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کے پاس کرسٹل ٹاور کے اگینسٹ کوئی بائر ملتا ہے, یا اس کا آپ کو صرف اور صرف انویسٹر ملتا ہے جس کو گارنٹی میں پراپرٹی چاہیے. گراؤنڈ فلور جو ہے 30 کروڑ کے لیے اویلیبل ہے. ابھی اگر کوئی بندہ ہے وہ فار ایگزامپل 15 کروڑ کا ہے, اس کے پاس 15 کروڑ پراپرٹی ہے, ابھی جو گراؤنڈ فلور ہے آٹومیٹکلی ہاف ہم اس کو جو ہے پھر گارنٹی میں دے دیں گے. کوئی 10 کروڑ کا ہے تو اس کا مطلب ہے 1/3 دے دیں گے. مطلب یہ ابھی جو گراؤنڈ فلور کا میں کیوں یہ بتا رہا ہوں, گراؤنڈ فلور کا جو وہاں پہ کرنٹلی ریٹ چل رہا ہے, وہاں پہ رائٹ اور لیفٹ جو لوگ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں, کرسٹل ٹاور گراؤنڈ فلور جو کمرشل ہے وہ تقریباً 37-36 کروڑ کی جو اس کی پرائس ہے. ٹھیک ہے, ہمارا چونکہ بلڈ اپ پراپرٹی ہے اور ہم نے اس کو پھر رینوویٹ کرنا ہے فلی, ٹھیک ہے, تو اس کی پرائس اور بڑھ جانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ انویسٹ کر رہا ہوگا اس کی اپنی اماؤنٹ پلس ایون جو اس کا تھوڑا بہت پروفٹ بھی بن رہا ہوگا, شاید اس کو بھی کراس کر رہا ہو جو ہم اس کو گارنٹی دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ اگر یہ ہماری پیمنٹ کی بات, یہ 30 کروڑ چاہے کسی کے پاس کروڑ کا پوٹینشیل بائر ہے یا انویسٹر ہے, 1.5 کروڑ کا ہے, اس میں یہ ہوگا کہ اس کو 20-25% ایک پروفٹ پہ بھی ہم بات کر لیں گے. ٹائم آپ لوگوں نے کم نہیں لینا کہ 2 مہینے 4 چیز, وہ کام نہیں کرنا, کم از کم سال کا آپ لوگوں نے ٹائم لینا, کیونکہ ہم نے معاملات ایک بار سیٹل کر کے تو اس بندے کو پیسے بھی واپس کرنے. تو وہ جو بھی آپ کے پاس چیز ہوتی ہے, یہ پوٹینشیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اس پہ آپ لوگ بات کریں. اور اس کے بعد یہ تمام آپ لوگوں کی یہ صرف مطلب آپشنل نہیں ہے, یہ ڈیوٹی ہے جس پہ آپ کے جو تمام آر ایمز ہیں, شہریار ہے, تیمور ہے, عابد ہے, سعد شاد ہے, منزہ ہے, باقی جتنا ایگزیکٹو اسٹاف ہے, یہ باقاعدہ آپ لوگوں سے اس چیز کی ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ لیں گے کہ بھائی کس کے پاس پوٹینشیل بائر ہے. وہ پوٹینشیل جو بھی ہے, مطلب جو ہمارا امپلائی ہوگا جس کی تھرو بھی سکسیس ہوتا رہے گا, اس کی رپورٹ میرے پاس آتی رہے گی کہ فلانے بندے کی طرف سے یہ چیز جو ہے ڈیل ڈن ہو گئی ہے. یہ کہ ہمارے پاس 30 کروڑ, یہ میں ونس اگین آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت چھوٹا سا ٹارگٹ آپ کو مل رہا ہے. اس میں ونس اگین آپ کے پاس جو پوٹینشیل انویسٹر ہے اس کو پروفٹ بھی مل رہا ہے, اس کو گارنٹی بھی مل رہی ہے, اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فل فلیج ایک بزنس ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم کوئی کسی کی ہمدردی نہیں لے رہے, کوئی کسی سے امداد نہیں مانگ رہے کہ یار اس مشکل وقت میں آپ ہمیں ساتھ دو, ہماری ہیلپ آؤٹ کر لو, دس اینڈ دیٹ. نو, فل ٹائم ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ونس اگین
اگر پاکستانی یہ جو تمام معاملات ہیں، کسی اگر پوٹینشیل انویسٹر کو اگر کوئی کسی بھی ریزن سے کوئی کہتا ہے یار پاکستان میں تو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے باہر کے بزنسز آپریشنل کیے بھی ہیں اور ان کو مزید فل فلیج ہم نے آپریشنل کرنا. آپ کو پتہ ہے تمام لوگ اس وقت دبئی کی کمپنی کے رول پہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار آپ ایسے کر لو کہ پاکستانی ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے ایک ایگریمنٹ لکھنا ہے اس کے ساتھ کولیٹرل کے طور پر یا ایک ایکسٹرا لیئر آف سیکیورٹی کے طور پر آپ ہمیں دبئی کی کمپنی کا بھی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ بنا دیں یا لیٹر ہیڈ پہ یہ ایگریمنٹ لکھ دیں یا وہاں کا بھی آپ hمارے ساتھ چیک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. میری طرف سے ابھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پرمیشن آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہم نے ٹرسٹ پہ چلنا ہے، آنیسٹی چلنا ہے، تو کام ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہمارے ساتھ انویسٹر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. ابھی اماؤنٹ کے ساتھ یہ امیڈیٹلی جو ہمیں چاہیے 2-3 دن کا میکسیمم کام ہے جس میں آپ لوگوں نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے. نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا کولیٹرل 2 بلین کا. ابھی 2 بلین کولیٹرل میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، ونس اگین ہمارا جو اپنا کرسٹل ٹاور ہے، اگر ہم گراؤنڈ فلور کمرشل کو اس سائڈ پہ نکال بھی دیتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیش جنریٹ کرنی ہے، کرسٹل ٹاور کی جو اوور آل پرائس ہے 2.5 بلین ہے، ٹھیک ہے، جو رائٹ اینڈ لیفٹ سیل ہو رہی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری ٹاور کی کوئی کیا ریٹ نکال رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹاور کے بالکل رائٹ پہ اور بالکل لیفٹ پہ کون بندہ کتنے میں کوئی چیز سیل کرے، تو ظاہری بات ہے وہ ہماری بھی ویلیو بنتی ہے. ابھی ہمارا ٹاور کمپلیٹ ہے، رائٹ لیفٹ والے نے ابھی تک بنیاد بھی نہیں ڈالی، تو اگر وہ یہ ریٹ لگا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے. تو کوئی بندہ اگر آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کم ویلیو بتاتا نا کہ یار آپ کے تو کرسٹل ٹاور کی 50 کروڑ ویلیو لگی ہے، کسی کی 80 لگی ہے، ان کو پتا یار وہ چیز چھوڑ دو، وہ پھر چیز ان کو پتا بدنام کرنے کے لیے پھر آپ فری میں بھی ریٹ لگا دو گے. یہ بتاؤ رائٹ اور لیفٹ پہ اگلا کتنے میں سیل کر رہا ہے، تو اگر وہ سیل کرے تو ہمارے بھی اتنے میں سیل ہوگی. گراؤنڈ فلور کو اگر آپ شامل کرتے ہیں 2.5 بلین، اگر گراؤنڈ فلور کو ہم نکال دیتے ہیں کہ چلو ہم اس کو 30 کروڑ جو ہمارا کیش نکال رہے ہیں، مائٹ بھی ادھر جا کے ہمارے پاس پوٹینشیل انویسٹر آ جاتا ہے، ریمیننگ جو اس کرسٹل ٹاور کی ہماری اسٹل ورتھ ہے وہ 2.2 بلین بچتی ہے. ابھی اس میں انہی ریزنز کی وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ ہم لوگوں نے رائٹس لیفٹ سے ریٹ ہی پوچھنا ہوتا ہے، وہ ہمیں وہی بتا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں نے لگایا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم آپ کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وہی ریٹ آپ کو لگا کے دیں. میں نے چونکہ اسی پہ کنونس کیا کہ بھائی یہ ریٹ چونکہ ہے رائٹ لیفٹ وہی سیل ہے تو ہم بھی اسی پہ سیل کریں گے. وہ اس پہ ایگری کریں گے کہ یار پھر آپ اپنا نقصان نہ کروائیں، آپ اس چیز کو اپنے لیے محفوظ کر لیں. ہمیں کوئی ایسی چیز جو ابھی تک مارکیٹ میں نہ آئی ہو اور وہ اس پہ ہم ہمارے ساتھ کہیں سے بات کر لیں، ہمیں کوئی اور کولیٹرل کوئی اور پراپرٹی جو ہے وہ گارنٹی میں دے دیں. ہم اگر اس کے 2 بلین ریٹ لگا لیتے ہیں، ہم آپ سے وہ لے لیں گے. جو بندہ آپ کو وہ پراپرٹی دے رہا ہے اس کو بے شک آپ کرسٹل ٹاور گارنٹی میں دیں. ابھی اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے کوئی گارنٹی ڈھونڈنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ گارنٹی ایسی ہو جو کہ پریفریبلی اچھے شہر میں ہو، اچھی لوکیشن پہ ہو، جس کی اگر یہ لوگ دیکھیں یا وہاں پہ ریٹ لگائیں تو ریٹ لگانے پہ ان کو زیادہ مصیبت نہ پڑی، مشکل نہ ہو. پروجیکٹ ہو، کوئی مطلب زمین ہو اپروڈ ہو، اس کے اوپر کوئی لانجے شانجے نہ ہو، مسئلے مسائل نہ ہو، ٹھیک ہے جی سر. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے، ابھی اس میں بھی فائدہ کیا ہوگا انویسٹر کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر اس کو 2 بلین کا پروجیکٹ ہے، 2 بلین کا پروجیکٹ دا مومنٹ یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں، تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ اس انویسٹر کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر لیں گے، میں کر لوں گا پرسن بینگ سی ای او اور چیئرمین آف دا کمپنی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ جو ہمارا کرسٹل ٹاور ہے اسٹریٹ اوے ڈی فریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ آٹومیٹکلی ان کو نیب کا این او سی مل جائے گی. این او سی جب مل جاتی ہے اس پہ دوبارہ کسی قسم کا پریشانی نہیں ہوگی. ایک تو ہم یہ پروجیکٹ ان کو ایز اے گارنٹی دے دیں گے، اس کا مطلب ہے جو ہمارا انویسٹر ہے اس کو نقصان نہیں ہونے لگا. دوسری بات، یہ جو 2 بلین کا پروجیکٹ دے رہا ہے یہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے 20-25% تک بھی ایون ہم بات کر سکتے ہیں. باقی انڈرسٹینڈنگ پہ آپ کی کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ریٹ پہ ہو، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ویسے بھی زیرو ہے، بائر تو ان کو ملنا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ جب ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ہم ان کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے کہ ہمارا کرسٹل ٹاور ایز اے گارنٹی آپ رکھ لو، دیں گے ہم آپ کو کیش، ٹھیک ہے. تو ابھی اس طریقے کار کے ساتھ اگر ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس آ جاتی ہے، پراپرٹی آ جاتی ہے، تو اس انویسٹر کو یہ فائدہ ہے کہ اس کا پروجیکٹ سیل ہو جائے گا. اس پروجیکٹ کے اگینسٹ اس کو جو ہے وہ 20-25% پروفٹ بھی مل جائے گا. اس کو گارنٹی کے طور پر ایک مین سٹی کے اندر ایک پروجیکٹ بھی مل جائے گا، اس کو ٹینشن بھی نہیں ہونے لگی. ایک ایگریمنٹ ہم یہاں پاکستان کو اس کے ساتھ بنائیں گے اسپائی اسمارٹ کا جو میں بناؤں گا. دوسرا اگر سیم وہی بندہ اگر سٹل ہمیں کہتا ہے کہ یار ہمیں کوئی اور بھی گارنٹی آپ دے دو باہر کی کمپنی کا، بیکاز مائٹ بھی کچھ بندہ یہ پوائنٹ دے دے کہ یار یہاں پہ آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، دیش ہوتا ہے لوگ بات کرتے ہیں باہر، سب کو پتہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. تو اس میں بھی ہم اس کے ساتھ ایک سیکنڈ لیئر آف گارنٹی
دبئی کی بھی جو ایک لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک اور بھی گارنٹی بنا سکتے ہیں, ساتھ میں وہاں کا ان کو چیک بھی دے سکتے ہیں جو بھی ایکویولنٹ اماؤنٹ کی ہوتی ہے, وہ ہم ایگریمنٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لے ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس طریقہ کار کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے انویسٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ایز اے انویسٹر آئیں گے, ایز اے بزنس پارٹنر آئیں گے. ونس اگین ہمیں جو ہے نا سمپیتیز نہیں چاہیے, ہمدردیاں نہیں چاہیے, کسی کا فری میں کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ابھی اس میں جتنی بھی آپ کے اپوائنٹمنٹس ہیں, جتنے بھی سینئرز ہیں, آپ لوگ تمام جو ہے, کچھ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کچھ ابھی مجھے وائس نوٹ پہ سن رہے ہوں گے, فوراً اس کے اوپر اپنے تمام کے تمام کنسرن جو ریجنل سٹاف ہے ان کو آن بورڈ لیں. اس کے اوپر جو ہے جن کے پاس چاہے کیش کے اوپر کوئی چیز موجود ہے, جو ان کے پاس کیش موجود ہے کہ میرے پاس کروڑ کا, 50 لاکھ کا, 2 کروڑ کا پوٹینشیل, 5 جتنا بھی ہے, یہ میرے پاس پوٹینشیل بندہ موجود ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, وہ اس کا کام ہوگا کہ اس کو اسٹریٹ اوے نوٹ ڈاؤن کرے اور اس طریقہ کار کے ساتھ اس کو پروسیڈ کروائیں. اس طرح اگر کسی کے پاس کولیٹرل کا بنتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کریں. اگر کسی کے پاس ایک گو کے اندر کولیٹرل بھی سنگل پروجیکٹ نہیں ہے 2 بلین کا, تو اچھی لوکیشن پہ 30 کروڑ کا, 50 کروڑ کا, بلین کا, اس طرح ملٹیپل پلاٹس یا چیزیں بھی ہوتی ہیں نا کہ 2 3 4 چیزوں سے 2 بلین پورا ہو سکتا ہو, ہم اس پہ بھی جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کو وہ چیز ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ فوراً اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں, اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے موسٹ پروبیبلی شام تک دوبارہ اپڈیٹ لیتا ہوں, یا میکسیمم کل صبح میں خود سب لوگوں سے بات کروں گا. بائی دین کائنڈلی کوشش کیجیے گا کہ اس پہ رزلٹ آنا چاہیے. باقی جتنا بھی ونس اگین سینئر سٹاف ہے اپنے تمام لوگوں کو آن بورڈ لیں اور اس کے اوپر فوراً سے رزلٹ دینا شروع کر دیں. تھینک یو.